بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی لیاقت علی خان۔ جی ہاں، بالکل مکہ کی مقدس سرزمین سے آج کرنٹ افیئر پر دوبارہ منظر عام پر آنے کے لیے یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ جناب یہ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہاں پہ بیٹھ کر ان کو ویڈیو بنانے کا کیا خیال آیا؟ اب اصل میں واقعات اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، کرنٹ افیئر کے اوپر معاملات اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں، بہت سارے دوست جو واٹس ایپ پہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی بار بار ریکویسٹ پر کہ آپ کرنٹ افیئر پہ ہمیں اپڈیٹ دیں، اور جب میں خود بھی چینلز کو دیکھتا ہوں جس طریقہ سے ریٹنگ بڑھانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے فیک قسم کی، فضول قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑھا چلا کر پیش کرتے ہیں، ان حالات میں مثال کے طور پہ تازہ ایونٹس جو ہوئے ہیں، سعودی عرب کا آج یوم الوطن ہے، یعنی کہ فریڈم ڈے ہے جس کو یوم الوطنی کہا جاتا ہے، تو اس دن کے حساب سے آج میری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ ان کی عوام کو اور جن کی محبت میرے ساتھ واضح ہے، کیونکہ میرا یہاں پہ پبلک ریلیشن ہے لوگوں کے ساتھ اور ڈائریکٹلی سعودی کے ساتھ ہے، کہ جو پیکٹ کیا گیا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ، اس کے بعد بہت سارے سعودیوں نے مجھے مبارکباد دی، اور قدرتی طور پر ان کے دل میں ایک ہی چیز ہے کہ ہم اخوان ہیں۔ لیکن اس پیکٹ کے پیچھے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے پھر سوچا کہ ضرور آپ لوگوں کو بھی اپڈیٹ دوں، کیونکہ لوگ بہت ساری باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان اسلامک تمام سٹیٹس کا رہنما ہے اور بنے گا انشاءاللہ، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہاں، واقعات البتہ حیران کن ہیں لیکن عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں اللہ والوں نے تو بہت پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ مجھے صوفی برکت علی شاہ صاحب کی آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں جو 1996 میں انہوں نے فرمائے تھے کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے، اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں پاکستان کا محب ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہی میرے کہنے کا حق تھا اور حق ادا کر دیا۔ میں ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور یہ کہا رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ کسی دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے، اور میرا حق تھا، میں نے ادا کر دیا۔ یعنی پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوں گے۔ کرنٹ افیئر کے حساب سے آپ دیکھیں تو دوحہ کانفرنس کے اندر بھی پاکستان نے اپنا موقف کھل کر بیان کیا، ابھی جنرل اسمبلی آ رہی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بڑے ہی کھل کر فلسطین کاز کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر
ہمارے مقاصد کو واضح کریں گے، کیونکہ اب پالیسیز چینج ہو چکی ہیں، اب ڈنڈے والی سرکار آ چکی ہے، اور ڈنڈے والی سرکار کی پیش گوئی بزرگوں نے پہلے ہی کر دی تھی۔ عاصم منیر صاحب جو اس وقت فیلڈ مارشل ہیں، سربراہ ہیں پاک افواج کے، وہ اللہ تعالیٰ کے واقعی چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، کیونکہ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے دل میں قرآن کا نور موجود ہے، پھر پاکستان کے ساتھ حب الوطنی موجود ہے، بکنے والی شخصیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان کی موجودگی مشکل میں ڈال رہی ہے، اور مشکل میں ڈالنی بھی چاہیے۔ انڈیا کو جس طریقے سے سبق سکھایا ہے ہم نے، تو واقعی دشمن کو کسی بھی صورت میں ان کا وجود برداشت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے۔ پھر حکمرانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جس کو چاہے وہ حکمران بنا دے۔ تو یہ ذلت اور عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ ہاں، اس میں لوگوں کو چنا گیا، وہ مقدر کی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اللہ نے اس اعزاز سے نوازنا تھا، سید عاصم منیر کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازنا تھا۔ اور یہ بات میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اب یہ پاکستان کی ترقی کے دن شروع ہونے والے ہیں، اور اس میں بھی اللہ والوں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ 2025 سے پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ مملکت سعودی عربیہ بھی کھڑی ہے، بہت بڑے بڑے معاہدے ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا، گاہے بگاہے ویڈیو بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مقدس سرزمین سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ میری دعائیں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کے لیے یہاں پہ ہر وقت موجود ہیں۔ میری موجودگی نہیں تھی سوشل میڈیا پہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو بھلا دیا۔ ہر جمعۃ المبارک میں مکہ المکرمہ کے سب سے مقدس جگہ مسجد الحرام میں ادا کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگرچہ میں جہاں پہ اسٹے ہے میرا، یا جہاں پہ میں اس وقت کام کر رہا ہوں، وہ تقریباً کچھ 26-27 کلومیٹر دور ہے، لیکن جمعۃ المبارک میں ضرور وہاں پہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے اس میں کامیاب کرے، اور پاکستان کو اور سعودی عرب کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑا ہے، امت مسلمہ کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھ دے، تاکہ آنے والے جو واقعات ہیں اس میں ہمارا اہم کردار ہو۔ انشاءاللہ آگے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب کتنا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، کن شعبوں میں کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ فی الحال صرف یہ ایک قسم کا انٹروڈکٹری ویڈیو تھی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں واپس آ گیا ہوں، اور گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اب آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، کیونکہ میرے تمام چینل پچھلے بند کر دیے گئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چینل جس کو میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا تھا آپ کے ساتھ الوداعی ویڈیو کے بعد، اور اس پہ کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، حیرانگی کی بات ہے کہ یوٹیوب نے اس پہ جس پہ 10 مہینے سے کوئی ویڈیو نہیں تھی، 10 مہینے کے بعد ایک سٹرائک لگائی کہ جی آپ ہماری پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں۔ خیر مجھے اس کی پرواہ کیا تھی، میں نے چونکہ ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو پھر دوسری سٹرائک آئی، اور چینل کو 1 سال کے بعد خود انہوں نے ریموو کر دیا کہ آپ ہمارے پالیسی کے خلاف ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، جو 1 سال سے میں نے اپلوڈ کی ہی نہیں تھی۔ تو یہ ہے ان کی پالیسی۔ لیکن ہمیں یوٹیوب سے تو خوف زدہ ویسے بھی نہیں ہونا، نہ اللہ نے پہلے کبھی کیا تھا، نہ آئندہ کبھی کریں گے، کیونکہ ہم جس کاز کے لیے چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور گریٹ مشن ہے۔ گریٹ مشن آپ بھی سمجھتے ہیں، صرف دین کا کام کرنا ہے، ہم نے سیاست کو سامنے نہیں رکھنا۔ البتہ پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ہم اس کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا جو آپس میں محبت کا رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے، اس پر انا پاکستان ما فی خوف۔
پاکستان، معافی ہو، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.